اور جناب یہ ہے غار ہیرا. یہ دیکھیے جامعۃ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا میمونہ بنت حارث ام المومنین ہے ان کا مقبرہ. سبحان اللہ. یہ ہے مسجد الخیف، جہاں سب سے زیادہ نمازیں ادائیگی کرتے ہیں حجاج کرام. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو جس طرح سے پتا ہے کہ حج کی آمد ہی آمد ہے ماشاءاللہ 2024 کے، تو حجاج کرام آئے ہوئے ہیں مکہ المکرمہ. تو اس بار میں نے سوچا ہے کہ ایک سیریز بناتے ہیں. سب سے پہلے جو ہم گاڑی کے ساتھ زیارتیں کر سکتے ہیں وہ دکھائیں گے، اور اس کے بعد وہ زیارتیں دکھائیں گے جو ہم پیدل کر سکتے ہیں، وہ بھی بتائیں گے. اور میں اس وقت ہوں مسجد تنعیم، یعنی مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی مسجد کے پاس، اور اسے مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے اور مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ علاقہ تنعیم ہے. اس کا ایک مختصراً سا واقعہ بھی آپ کو بتاتے جائیں گے. جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں سے آپ کو مختصراً سا واقعہ بتاتے ہیں. اس مسجد کے تعمیر ہونے کا پہلے کا واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ قافلے کے ساتھ آئے اور انہوں نے حج اور عمرہ کیا. کسی غرض کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما عمرہ نہ کر سکی، تو جب جانے لگے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سب نے حج اور عمرہ کیا ہے، میں نے صرف عمرہ کیا ہے. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور ان کے سگے بھائی کو بھیجا یہاں علاقہ تنعیم کے پاس. تب یہاں علاقہ تھا تنعیم، اسے تنعیم بلایا جاتا ہے. تو یہاں بھیجا، پھر انہوں نے یہاں سے احرام باندھا اور پھر گئے اور عمرہ کیا. اور یہاں آپ کو یہ ٹھیلے مل جائیں گے جہاں آپ کو احرام اویلیبل ہیں ہر وقت یہاں. اور یہ چپلیں بھی. جیسے ہی دن بڑھتے جائیں گے اسی طرح سے رش بھی بڑھتا جائے گا. یہ دیکھیے جامعۃ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر کے احاطے کے. سبحان اللہ. معتمرین کا رش ہی رش ہے. سبحان اللہ. اور یہ آنے والے وقتوں میں اس سے بھی زیادہ رش ہوگا جب حجاج کرام یہاں آ جائیں گے. اور اس واقعے کے بعد اسے مسجد بنائی گئی اور مسجد میقات ہے اور مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے. اور اس مسجد کا نام دراصل ہے جامعۃ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حجاج کرام کے لیے ایک اور بات اہمیت کی ہے کہ اگر آپ کا ٹیکسی کے ساتھ جائیں گے تو آپ کے کافی پیسے لگ جائیں گے زیارتوں میں. کوشش کیجئے بسوں کے ساتھ جائیے. حرم کے پاس یہ بسیں ہوتی ہیں، ایک دن ایک زیارت، دوسرے دن دوسری زیارت، اس طرح سے کر لیجئے، کیونکہ بسوں کے ساتھ آپ کو ٹائم کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن کافی بہترین ہوگا. بسوں کے ساتھ کافی سستا پڑتا ہے. یہ 12 نمبر بس جو ہے نا، بالکل آپ کو یہ دیکھیے عمرہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور 12 نمبر بس ہے. یہ آپ کو حرم سے لے کے آئے گی اور سیدھا لے کے آئے گی مسجد عائشہ کی طرف. یہاں سے آ کے احرام آپ باندھ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر حجاج کرام جب آ جائیں گے تو زیادہ تر ان کا یہیں آنا ہوتا ہے کہ احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں ماشاءاللہ مکے میں آپ کو سب سے زیادہ پرندے نظر آئیں گے. اس وقت دانہ بیچنے والی نہیں ہیں، لیکن جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہاں دانہ بیچنے والی بھی کھڑی ہوگی. مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے. وہاں سے ہم سیدھا چلے گئے، یو ٹرن لے کے مکہ نہیں گئے. یہ روڈ جا رہا ہے مدینے کی طرف. اور یہاں ایک اہم زیارت ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اسے ہم نے سیکنڈ نمبر پہ اس لیے رکھا کیونکہ یہ مسجد عائشہ کے بالکل قریب ہے. تو یہاں آپ آئیں، لازمی آئیں. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا مقبرہ یہاں ہے، بالکل ہائی وے کے اوپر ہے. ابھی جب آپ جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں اور کس طرح واقع ہے وہ مقبرہ. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ایک اور اہم زیارت پہ. یہ ہے مکہ مدینہ ہائی وے پہ. اس علاقے کو نوریہ، وہاں نوریہ سٹارٹ ہوتا ہے، نوریہ کے ختم ہوتے ہی یہ جا رہا ہے روڈ، وہ روڈ جا رہا ہے مدینے کی طرف، اور یہ واپسی کا جا رہا ہے مکے کی طرف. تو ہم اس وقت ہیں مقبرہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا. سیدنا میمونہ بنت حارث ام المومنین کا یہ مقبرہ ہے.
اور یہ ہے ان کا مقبرہ. سبحان اللہ. اچھا یہاں لوگ کافی کم آتے ہیں، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی بسیں آتی ہیں، اور یہاں بس نمبر 2 آتی ہے، اس کے اوپر نوریہ لکھا ہوا ہوگا اور 2 نمبر بس ہوگی، وہ آپ کو یہاں لے کے آئے گی اور کافی سستے پڑے گا آپ کو یہ کام. اگر آپ ٹیکسی کے علاوہ آئیں گے تو کافی سستا ہوگا، تو یہاں لازمی آئیے گا. یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ بھی تھی، اور یہ علاقہ صرف ہے. یہاں وہ پیدا ہوئیں، یہیں ان کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہیں ان کا وفات ہوا. سبحان اللہ. یہ ان کی زندگی کا اہم علاقہ صرف، اسے علاقہ صرف کہا جاتا تھا. یہیں وہ پیدا ہوئیں اور یہیں ان کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہیں ان کی وفات ہوئی، اور یہیں پہ ہے ان کا مقبرہ. سبحان اللہ. تو چلیں اب ہم جاتے ہیں جبل نور کی طرف، غار ہیرا کی طرف، اور اس کے بعد جائیں گے جبل طور کی طرف. اس وقت جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی تیسری زیارت کی مقام پہ. ہم جا کے آگے بھی دکھائیں. اور جناب یہ ہے غار ہیرا. سبحان اللہ. یہاں قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے. ہم آگے جا کے آپ کو دکھاتے بھی ہیں اس کا راستہ. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو نیا والا دکھائیں یا پرانا والا. ہم نیا والا روٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں، کیونکہ پرانا والا روٹ بند ہے تو وہاں سے نہ جائیے گا. یہ بالکل سامنے سے آپ اگر جائیں گے تو یہ پرانا والا روٹ ہے، یہاں نہیں جائیے گا. آپ سیدھا چلے جائیں اس سائڈ پہ، اس روڈ پہ آگے مال آتا ہے، وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں. وہاں سے جانا پڑے گا آپ کو. تو آپ نے اس راستے پہ نہیں جانا، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ فیملیز ہوں گی تو آگے آپ کو کافی دشواری ہوگی، کیونکہ راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے. تو جو مرد حضرات ہیں وہ تو چھلانگ لگا کے جا سکتے ہیں وہاں سے، لیکن خواتین کے لیے کافی مشکل ہوگا. اور آپ اتنا سفر کرنے کے بعد اگر راستہ بند ہو تو یقیناً آپ کے لیے کافی دشواری ہوگی. تو یہ جو نیا راستہ ہے یہ بہتر ہے، سہولت آپ کو کافی دی گئی ہے، لیکن تھوڑا سا لمبا ہے. یہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. کہ ماشاءاللہ اسی مال کے اندر سے آپ جائیں گے، اور کچھ حجاج کرام یہاں آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں حجاج کرام کی آمد ہے، اور ماشاءاللہ سیلفیز وغیرہ بنا رہے ہیں. اور یہ ہے جبل نور کے جانے کا راستہ. یہاں سے شروعات ہوگی اور یہاں سے آپ آگے جا کے غار ہیرا میں پہنچیں گے. وہ دیکھیے وہاں جو چوٹائی ہے نا سب سے یہ والی، یہاں پہ ہے غار. یہاں آپ جب پہنچ جائیں گے اس پہاڑ پہ، جب آپ پہنچیں گے تو اس کی بیک سائڈ پہ ہے وہ غار جہاں قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور یہاں کافی حجاج کرام، اب تو عمرہ زائرین نہیں ہیں، عمرہ زائرین بھی ہو سکتے ہیں، شاید کوئی باقی رہ گیا ہو، اور حجاج کرام بھی آ چکے ہیں تو وہ بھی یہاں. سبحان اللہ. جو بھی پہلے آئے گا اس کے لیے رش کافی کم ہوگا تو کافی آسانی ہوگی. جی پہنچ چکے ہیں. یہ ہے جبل طور، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے. جب اہل مکہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. تو یہاں آپ نے قیام کیا تھا کچھ دن مکہ والوں سے بچنے کے لیے. اور یہاں ایک غار ہے جسے غار طور کہا جاتا ہے. وہاں پہ مکڑی نے پھر اپنا جالا بنا دیا تھا تاکہ پتہ نہ چلے ان کو کہ یہ کافی دنوں سے بند تھا. کچھ اس طرح سے یہ واقعہ ہے. اور یہاں پہ جو بسیں جاتی ہیں نمبر 4 بھی جاتی ہے اور نمبر 5 بھی یہاں آتی ہے، لیکن آتی مین روڈ پہ. اس سائڈ پہ اندر کوئی بس نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے مین روڈ سے یہاں تک پیدل آنے کا. اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا، ورنہ اگر آپ ٹیکسی کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ہے. لیکن آنے والے دنوں میں ٹیکسی کافی زیادہ ہیوی کرایہ لے گی. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ معتمرین اور زائرین اور حجاج کرام کا رش دیکھیں. سبحان اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں پہاڑی چڑھ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی پہاڑی ہے. غار ہیرا کی تو پھر بھی قریب ہے، جبل طور کی سب سے زیادہ اونچائی میں ہے. تقریباً آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگ جائیں گے یہاں تک پہنچتے. اور وہ دیکھیے کس طرح سے قطار میں لوگ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ہم
4 زیارتیں ہم نے کر لی ہیں. اب ہم جائیں گے اراضی المقدسہ یعنی مینا، عرفہ اور مزدلفہ میں. وہاں جا کے آپ کو زیارت کروائیں گے، اور انشاءاللہ اس بار حجاج کرام وہاں جا کے اپنے حج کی ادائیگی کریں. اللہ تعالی ہر مسلمان کے حج قبول کرے. جنہوں نے حج ابھی تک نہیں کیا، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے گھر کی سعادت عطا فرمائے اور حج کی بھی سعادت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور چلیں اب چلتے ہیں مینا عرفہ کی طرف. تو لیجئے جناب، ایک اور زیارت پہ آ چکے ہیں میدان عرفہ میں جبل رحمت کے پاس، اور یہ ہے جبل رحمہ. سبحان اللہ. اور یہ حج آنے والا ہے، تو اس دن آپ یوم العرفہ دیکھیں گے یہ پہاڑ آپ کو سفید نظر آئے گا احرام پہنے ہوئے حجاج کرام سے. اور اس پہاڑی کی خاصیت یہ ہے کہ حج الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خطبہ یہیں اسی پہاڑی کے کچھ حصے میں کیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ہے جبل رحمت، ایک اور زیارت. اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں مسجد نمرہ، اس کی زیارت آپ کو کراتے ہیں. اور یہاں ہم اس وقت آ چکے ہیں بہت ہی عرفات کی خاص مسجد جہاں پہ حج کی ادائیگی اور یوم عرفہ کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے. یہ ہے وہ مسجد نمرہ. سبحان اللہ. اور اس دن یہ تو ماشاءاللہ فل ہی ہوگی، اور یہاں تو جگہ پہلے سے ہی نہیں ملتی. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آنے والے دنوں میں رش ہوگا تو پھر آپ کو دکھائیں گے. یہ ہے اس گیٹ نمبر 3، اور یہاں سے پھر ہو جاتی ہے نہایت عرفہ، یعنی اینڈ آف عرفات ہے یہاں سے مسجد کے بالکل ختم ہوتے ہی. اور یہ دیکھیے یہ ہے نہر زبیدہ. یہ ایک اور زیارت، یہ آپ کو جبل رحمہ کے پہاڑی کے نیچے بھی ملے گی، بالکل نیچے. اور یہ طائف تک جا رہی ہے، طائف سے آگے شام تک یہ نہر زبیدہ. سبحان اللہ. یہ حجاج کرام کے لیے پرانے زمانے میں، اور یہ پانی کا اس طرف اتنا بڑا راستہ اور اتنی بڑے روٹ جو بنایا تھا نا، سبحان اللہ. اور یہ اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں گے، یہ پورا جا رہا ہے یہاں سے لے کے عرفات میں بھی. طائف کے نیچے بھی اس کے کچھ آثار ہیں، اور جبل رحمت کے پاس بھی ہیں، اور یہاں بھی ہیں. یہ مزدلفہ کا روڈ جا رہا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ چلتے جائے گی یہ نہر زبیدہ کا روٹ. اس کی تعمیر ملکہ زبیدہ نے کی تھی. اور اس وقت ہم نے اپنی 7ویں زیارت کر لی ہے. سبحان اللہ. اور اب ہم جائیں گے مسجد المشاعر جو ہے مزدلفہ کے اندر. ٹرین بھی ساتھ چل رہی ہے، ان کی پریکٹس جاری ہے کافی دنوں بعد جو چل رہی ہے اس روٹ کے اوپر، تو پریکٹس تو بنتی ہے بھائی. یہ اس وقت ہم لوگ ہیں میدان مزدلفہ میں. یہ ایک اور زیارت ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہے مسجد مشاعر الحرام المزدلفہ، جہاں پہ آپ لیلۃ المزدلفہ میں یعنی مزدلفہ کی رات میں آپ قیام کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نماز کو دونوں کو جمع کر کے یہاں ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ عرفہ کا دن ہوتا ہے اور مینا کا دن ہوتا ہے، لیکن مزدلفہ کی رات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس وقت ہیں ہم لوگ مینا میں. سبحان اللہ. جہاں سب سے زیادہ قیام ہوتا ہے حجاج کرام کا، اور یہ ہے مسجد الخیف، جہاں سب سے زیادہ نمازیں ادائیگی کرتے ہیں حجاج کرام. سبحان اللہ. تو مسجد خیف کی جو ہے نا ایک اور فضیلت ہے کہ یہاں سبحان اللہ 70 انبیاء نے نماز ادا کی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں اتنے انبیاء ملے ہوں. سبحان اللہ. اور یہ ہے مسجد خیف جہاں سبحان اللہ 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے. تو یہ ہے ہماری فائنل زیارت، 10ویں زیارت. یہ ہے جمرات کی سائڈ. کبھی دن میں آپ کو دکھائیں گے، ویسے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو ہم عرفہ، مینا اور مزدلفہ کے کاموں کے اوپر، اور حجاج کرام کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. یہ تو وہ زیارتیں تھیں جو آپ لوگ گاڑی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور مینا، عرفہ، مزدلفہ میں بسیں نہیں آتی.
اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ زیارتیں دکھائیں گے جو آپ حرم کے ساتھ سے پیدل ہی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اور یہاں میں کرتا ہوں اپنے ولاگ کا اختتام. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.